الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جمیع علماء کرام ذی المجد والاحترام، اور تمام اہل اللہ سے دل وستہ پیوستہ خوش نصیب اراکین صوفیہ، آج محفل کا رنگ ہی دیگرگوں ہے، اور قال پر حال کا جمال، وہ بھی بحد کمال۔ ہر چہرہ یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ واقعی سارے ہی صوفیاء بیٹھے ہوئے۔ اس زمانے میں لفظ صوفی بہت معروف ہے اور زبان زدے عام و خاص ہے، مگر معنوی اعتبار سے صوفی ہونا، صوفی بننا، صوفی رہنا کار دارد مشکل ترین معاملہ ہے۔ مگر آج کچھ علماء کرام جتنے تشریف فرما ہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سب صوفی علماء ہیں، اور ان کی مائیت میں آپ بیٹھے ہوئے صوفیانہ رنگ میں رنگے ہوئے اس طرح نظر آتے ہیں، یہ ساری محفل ہی صوفیاء کی ہے، بلا مبالغہ رونقیں پیرا دے رہی ہیں، اس لیے کہ دین حق مسلک مبین کی سرحدوں پر وفاداری کے ساتھ پہرا دینے والے صوفیاء علماء آج کثرت سے یہاں موجود ہیں۔ اور میرے انتہائی دیرینہ ساتھی، طالب علمی کے زمانے کے ایک ممتاز ساتھی، قابل فخر ساتھی، لائق ذکر، قابل فخر ساتھی، جنہیں قبلہ عالم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکماً بلا کے اپنی امانت جو ان کی لیے محفوظ تھی وہ انہیں عطا فرما کر خلیفہ پیر عبد المالک کے نام سے مشہور کروائے۔ انہی کے لخت جگر، نور نظر، صدق پیکر، صاحبزادہ پیر مصباح المالک، یہ مصباح چراغ ہیں، اور اب روشنی دائیں بائیں پھیلے گی۔ ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت میں وہ کلی کلی ہوتی ہے، اور رات کے پچھلے پہر ایک قوت آتی ہے جو اس کے دل کو کھول کے سامنے کر کے کلی کو پھول بنا کر گزر جاتی ہے۔ اب یہ کلی پھول ہے، اور میری بائیں جانب مفتی زماں حضرت علامہ پیر گل رحمان، خالی گل رحمان نہ کہو، گل رحمان، متان اللہ بطول حیاتی ہی تشریف فرما ہیں، اور میں کس کس کا نام لوں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ہر پھول اپنی پتیاں پھیلائے ہوئے خوشبو سے بھرا ہوا خوشبو تقسیم کر رہا ہے۔ دائیں دیکھوں تو کرم الہی، بائیں دیکھوں تو شفقت مصطفی، ادھر بھی کرم ہے ادھر بھی، اور سامنے دیکھوں تو لگتا ہے کہ میں کسی چمن میں داخل ہو گیا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ
خوبصورت محفل، اور میں آج ایک خوبصورت بات کرنا چاہوں گا کہ میں نوٹنگھم سے واپس آیا تو وقت تو بہت تھوڑا ملا، لیکن میں نے کتاب کھولی اور حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور گزارش کی کہ پہلی طرح اپنا کرم جاری فرمائے رکھنا۔ میں آپ ہی کا نام لوں گا، کمزوری ہوئی تو آپ کے دامن پر داغ پڑے گا، اس لیے مجھے سنبھالتے چلاتے جانا۔ کتاب کھولی تو جو پہلا شعر مجھے نظر آیا اسی کے ذوق میں گم ہوا اور وہی لے کر آ گیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے اور مومن کے درمیان جو رابطہ رکھا ہے، رب کا تو رابطہ ہر ایک کے ساتھ ہے اپنی مختلف صفات کے ذریعے۔ کہیں صرف رازق ہے خالق ہونے کے بعد، کہیں صرف رازق ہے، کہیں غفار ہے، کہیں ستار ہے، کہیں قہار ہے، اور کہیں کسی کے سامنے خریدار ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی سب کے معمولات، عوام و خواص کے معمولات سامنے رکھ کے فرمایا لین دین، تجارت، خرید و فروخت آپ کی عادت ہے، میں بھی تو خریداری ہوں نا، میں بھی خریدار ہوں، اور میں مال بیچتا بھی ہوں اور میں خریدتا بھی ہوں۔ اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں، سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں، میرے سوہنے دیاں۔ خریدنا بیچنا یہ میرا ہی کام ہے۔ تو یہاں جناب رومی نے اللہ رب العالمین کے اس قول عظیم کو ایمان والوں کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، مشتری من خدا است و مرا، می کشد بالا کے اللہ خوشترا، مشتری من خدا خدا است و مرا، می کشد بالا کے اللہ خوشترا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ معزز حاضرین، دل، دماغ، تصور، خیال حاضر رکھنا۔ مشتری من خدا است و مرا، می کشد بالا کہ اللہ اشترا۔ کیا خوبصورت عنوان باندھ دیا اللہ نے، اور اللہ کے اس محبوب بندہ خاص نے اللہ کے فرمان کو کس نیج پہ لے گئے۔ ہمارا پہلے تو فرماتے ہیں اپنی بات کرتے، پھر فرماتے نہیں ہر مومن کی یہ صدا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے لیے کہتے ہیں مشتری من، میرا خریدار تو میرا رب ہے، تو پھر تھوڑی دیر تو کہنے لگے نہیں ہر مومن کی بات ہے، کیونکہ ان اللہ اشتری من المومنین، من المومن تو نہیں فرمایا، مومنین فرمایا، تو گویا ہر مومن کا خریدار رب ہے۔ می کشد بالا کے اللہ اشترا، عرش کی بلندیوں سے آواز دیتی ہے میری طرف آؤ، عرش کی بلندیوں سے آواز آتی ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اس لیے کہ تم مملوک ہو، میں مالک ہوں، تم خریدے گئے ہو۔
اور یہاں ایک روایت نہ جانے انگلینڈ میں بھی ہوگی، پاکستان میں اکثر لکھتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان میں روایت ہے، یہاں کی بات نہیں کرتا چونکہ بہت کم دیکھنے کا موقع آتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا، تو فرمان ہے کہ تم تو بک گئے ہو، میں نے خرید لیا ہے، میں کشد بالا کہ اللہ اشترا، اب جدھر میں تمہیں چاہوں بلاؤں، تو میں چونکہ بلندیوں پر ہوں اس لیے اوپر آؤ۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی بات میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ انسان تو تقسیم ہے، جسم اور روح کے اعتبار سے اس کے عالم دو ہیں، ایک ہے جسمانی، ایک ہے روحانی، اور یہ دونوں کو مخاطب کیا گیا کہ یہ دونوں مومن ہیں۔ جسم بھی مومن ہے، روح بھی مومن ہے، تو وہ بولا می کشد بالا، جسم تو ادھر کا ہے چونکہ اس کی جو نسبت ہے وہ ادھر کی ہے، اور روح کی نسبت بالا کی بلندی کی طرف ہے، تو چونکہ یہ دونوں مومن ہیں اور خدا نے مومن کو مخاطب فرمایا، تو کیا یہ دونوں جائیں گے یا ایک ہی جائے گا؟ اور اگر ایک ہی جائے تو مرنے کے بعد کاملین صالحین کی تو روح ادھر ہی جاتی ہے، لیکن دنیا میں ان اللہ اشترا من المومنین کے بعد می کشد بالا کہ اللہ اشترا، کس طرح جاؤ گے؟ کس طرح جاؤ گے حضرات؟ یہی تو نکتے کی بات ہے، یہی تو نکتے کی بات ہے۔ میں عرض کروں کہ ایک درویش پر ایک وقت آتا ہے، مومن کامل پر ایک وقت آتا ہے، مومن کامل پر ایک وقت آتا ہے کہ کثرت ذکر، تحصیل صالحات، کثرت عبادات سے کہیں زیادہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے عشق کی تمازت و گرمی میں پگھل پگھل کے تمام ناسوتی غلاظتیں دور کر کے جسم پر روح کی پاکیزگی وارد کر کے جسم کو روح کی طرح اور روح کو جسم کی طرح جب بنائے تو عرش اور فرش یہ دونوں قریب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا صرف عبادت میں رہو گے تو ٹھیک ہے، روح کو قوت ضرور ملے گی، اور منہیات سے بچو گے، مکروہات سے بچو گے، محرمات سے بچو گے، تو شریعت کا اجالا اور شریعت کا جلوہ اور شریعت کا حسن یہ تمہارے آپ کے جسم سے ظاہر ہوگا، لیکن روح و دل کو ایک کیفیت میں لانے کے لیے عشق مصطفیٰ کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا۔ اس حالت میں جب پہنچو گے، اس حالت میں جب پہنچو گے تو آواز آئے گی، اب چونکہ جان بھی تیری میرے لیے ہے، بدن بھی تیرا میرے لیے ہے، تیری حرکات و سکنات بھی میرے لیے ہے، تیری ولادت بھی میرے لیے ہے، تیری خلقت بھی میرے لیے ہے، جب تو ہے ہی میرے لیے اور پردے اٹھ بھی گئے ہیں تو اب دماغ، دل، روح، تن، من کو میری طرف متوجہ کر دے، خیالات کو، توجہ کو میری طرف، اپنے بالا کی طرف کر دے، اپنے آپ کو بالا کی طرف کر دے، تیرا جسم میرے پاس نہیں پہنچے گا، میرے جلوے تو تیرے پاس آئیں گے، میرے جلوے تیرے پاس آ جائیں گے۔ حضرات گرامی، ایک بات اور عرض کروں، یہاں اس سارے قول کی تشریح آگے دوسرے شعر میں ہے، میں وہ بھی پڑھ لوں تاکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں مجھے آسانی اور آپ کو اپنی منزل پہ جانے کے لیے سبکسار ہو کے چلیں۔ آپ فرماتے ہیں
ہم تو بک گئے نا، بک گئے، اور دوسرے لفظوں میں اسی کے ہو گئے ہیں، سب کچھ چھوڑا تو پھر ہم نے پایا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں خون بہائے من جمالے ذوالجلال، خون بہائے من جمالے ذوالجلال، خون بہائے خود خرم کسب حلال، جو قاتل ہوتا ہے نا اس پر دیت واجب ہوتی ہے۔ فرمایا ہم قتل ہو گئے، جس نے قتل کیا ہے اس پر دیت ہے۔ قتل ہونے والا کون ہے؟ مومن۔ قاتل کون ہے؟ رب العالمین۔ فرمایا ذرا لفظ کو تبدیل کر دو، ذرا لفظ کو تبدیل کر دو۔ فرمایا مرے کس کے لیے؟ ذوالجلال کے لیے۔ مرے کس کے لیے؟ اپنے ہی معبود کے لیے۔ مرے کس کے لیے؟ اپنے ہی محبوب کے لیے۔ تو پھر جس نے مارا وہ ہمیں بدلہ بھی تو دے گا نا۔ جس نے مارا اس نے خود قانون بنایا، مارنے والا بدلہ دے، مارنے والا بدلہ دے، یا مرنے والے کا لواحقین میں سے معاف کر دے۔ یہاں معافی دینے والا ہے کوئی نہیں، مرنے والا اپنی موت کا تقاضا کر رہا ہے، مارنے والے اب خون بہا دے، اب بدلہ دے، دیت دے۔ دیت کیا ہے؟ اپنا دیدار عطا فرما دے، اپنا دیدار عطا فرما۔ ہم روز مرتے ہیں اور روز خون بہا لیتے ہیں، ہم روز مرتے ہیں اور روز اپنی دیت وصول کرتے ہیں۔ ہر صبح مرتے ہیں، ہر شام مرتے ہیں، ہر دن مرتے ہیں، ہر رات مرتے ہیں، اور مرتے بھی کس کے؟ اس کی عشق کی تلوار آتی ہے۔ تلوار آہنی بھی کہ یکرا بدو کند، تلوار آہنی بھی کہ یکرا بدو کند، تلوار عشق بھی کہ دورا یکے کند۔ جہاں لوہے کی تلوار چلے وہ ایک کے دو کر دیتی ہے، اور جہاں عشق کی تلوار چلتی ہے وہ دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا خون بہائے من جمالے ذوالجلال، خون بہائے خود خرم کسب حلال۔ دنیا دارو تمہاری روٹی اللہ جانے حلال ہے حرام ہے، یہ تم جانو، مشکوک تو ہوتی ہے، دعویٰ کب کرو گے؟ لیکن ہماری غذا مطلق حلال ہے، ہماری غذا مطلق حلال ہے، نہ شک ہے نہ شبہ، پاک صاف ستھری۔ اور ہے کیا؟ فرمایا جلوہ یاری تو ہماری غذا ہے، جلوہ یاری تو ہماری غذا ہے۔ حضرات یہاں میں ایک بات عرض کروں تھوڑی سی، کہ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، یہ وحدت الشہود اور یہ وحدت الوجود علماء نے، محققین نے، صوفیاء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس بال سے کھال اتار کے رکھ دی ہے۔ لیکن جو بات اب میرے ذہن میں آئی ہے، میں غلط ہو تو علماء سے معافی مانگ لوں گا، لیکن مجھے پسند آئی کہ جب تک بندہ عالم ہوش میں ہے تو وحدت الشہود ہے۔ سمجھو 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 بات سمجھو، جب تک بندہ عالم ہوش میں ہے وحدت الشہود ہے، جب جلووں میں گم ہو گیا تو وحدت الوجود ہے۔ ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور جناب رومی اسی بات کو مجھے یاد آئی، ایک بات اور فرماتے ہیں کہ ٹیکس جنگلات پر نہیں ہوتا بلکہ حکومت محافظ کھڑے کر دیتی ہے، چھیڑ چھاڑ کوئی نہ کرے، اور جو زمینیں آباد ہوتی ہیں اس پر ٹیکس لگتے ہیں۔
نہ دو تو پھر بھی دینا پڑتا ہے، یعنی جو زمینیں آباد ہیں وہ اس پر ٹیکس ہے، اور جو زمینیں غیر آباد جنگل ہیں اس پر ٹیکس نہیں، بلکہ محافظ کو تنخواہ دے کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ عالم ہوش میں رہو گے تو شریعت ساتھ ساتھ چلے گی، عالم ہوش میں رہو گے تو شریعت ساتھ ساتھ رہے گی۔ معاملات جنگل والی ہو گئی تو پھر ان پر محافظ ہو جائیں گے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، انہیں نہ چھیڑنا، ان کو میں نے ذبح کر کے اپنے قریب کر دیا ہے۔ رات اس خوبصورت بات کے بعد میں آپ کو ایک قدم اور آگے لے چلتا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ابھی، ایک ولی اللہ، ان کے ہاں مرید گئے، بیگمات گئیں، بچیاں گئیں، عرض کرنے لگے ہم حج پہ جانے لگے ہیں تو اپنی اہلیہ، اپنی بچی یہاں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں خطرہ نہیں۔ حرم خانے میں لڑکی اور اس کی ماں کو بھیج دیا۔ حضرت بالا اندر تشریف لے گئے، حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ، تو پہلی نظر جو لڑکی پہ پڑی تو قد و قامت، شکل و صورت، یوں لگتا تھا کہ پھول کی لطافتیں اور چاند کی چاندنی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو جو دیکھا ان کو تو اپنی بیٹی سمجھ کے پھر دیکھا، فوراً ہی پلٹ کے باہر مجلس خانے میں آ گئے، لیکن اس کے حسن کا اثر لے کے آئے، اندر جانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ بات دل سے اتر جائے، نہیں اتری، سیدھے اپنے شیخ ابو حفص حداد کے پاس تشریف لے گئے۔ عرض کیا حضور مریض ہوں، تو آپ مسکرائے، فرمایا فقیر ہو کر کس مرض میں مبتلا ہو گئے ہو؟ فقیر ہو کر کس مرض میں مبتلا ہو گئے؟ کہنے لگے خطرہ اس لیے نہیں کہ طبیب موجود ہے، میں شفا خانے میں آ ہی گیا ہوں نا، تو مرض بتا دی، شفا خانے میں آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت منصور حلاج کے ہاں چلے جاؤ۔ تو یہ چلے گئے، 2-4 دن چلتے رہے، اس شہر میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ منصور حلاج کو ملنے جا رہا ہوں۔ ارے نادان آدمی، وہ بد مزاج، بد گفتار، بد کردار، ناہنجار، عیار اور مکار بندہ، شیطانی طور و اطوار میں الجھا ہوا، اس کے پاس جا رہے ہو تم؟ اس کے ہاں تو اس نے نوجوان لڑکے رکھے ہوئے بدکاری کے لیے، بھاگ جاؤ، واپس چلے گئے۔ شیخ نے فرمایا تم 3 دن گئے اور 3 دن واپس آئے، تو یہ بتاؤ کہ کیوں لوٹ آئے ہو؟ کہ لوگوں نے اتنا برا بھلا کہا ہے کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ فرمایا تم کو اس وقت اپنے شیخ کا حکم یاد کیوں نہیں آیا؟ تم لوگوں کی سن کے اپنے شیخ کے فرمان سے منہ پھیر گئے، واپس جاؤ، مل کے آؤ۔ واپس گئے، لوگوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا کچھ بھی، میں ملے بغیر نہیں جاتا۔ چلے گئے تو دیکھا واقعی ایک انتہائی حسین، جمیل، دل آویز اور دلکش صورت والا بچہ، کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر۔ تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ لوگ تو سچ کہتے ہیں، لیکن خیر آخر پوچھا انہوں نے حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت جی سنا ہے آپ اکیلے رہتے ہیں؟ ہاں اکیلا رہتا ہوں۔ یہ بچہ؟ ہاں ہم بچہ ہے، یہیں رکھا ہوا ہے میں اپنی خدمت کے لیے۔ تو یہ سرائی، تو یہ شراب، اس میں تو شراب ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں شراب کی سرائی ہے یہ، مگر اس میں شراب نہیں۔ تو پھر مجھے سمجھاؤ قصہ کیا ہے؟ کہ شرابی آئے تھے
توبہ کر کے چلے گئے، سرائی پھینک گئے، میں نے دھو کے صاف کر کے اپنے لیے پانی رکھا ہوا ہے اس میں۔ تو فرمایا یہ لڑکا کیوں رکھا؟ تو فرمانے لگے لڑکا اس لیے کہ یہ میرا ہی لڑکا ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے، میں نے اس کو اپنے قبضے میں اس لیے رکھا ہے کہ اس کی نظر، فکر، زبان، دل، دماغ میرے قبضے میں رہے، اس کی نظر پر بھی پیرا، اس کے خیال و فکر پر بھی پیرا دے رہا ہوں۔ تو فرمایا پھر گھر کیوں خالی رکھا ہے؟ کیا یار کیا بتاؤں، گھر میں اگر پردہ دار خواتین ہوں نہ، اپنی بیگمات ہوں، تو پھر مرید آتے تو اپنی لڑکی اور اپنی بیگم کو کہتے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو اندر رکھو تاکہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو پھر خام خواہ دل دے کے پریشانی ہوتی ہے۔ خام خواہ دل دے کے پریشانی ہوتی ہے، اور پھر 6 دن الٹ پلٹ چلتا پھرنا رہتا ہے۔ میں نے کہا بیوی کو نکالو، میکے بھیجو، لڑکا ہی رکھو، نہ کوئی آئے نہ کوئی رکھے، نہ دل دکھے، نہ ہا ہا ہو، نہ ہو ہو، بس اسی طرح بیٹھے۔ یہ دیکھ لو تم نے کیا کر دیا اپنا حال ہے۔ تو فرمایا سن، میں پہلی دفعہ بھی تیرے انتظار میں تھا، چونکہ تیرے شیخ نے کہا تھا پالش کر کے بھیجنا، تو ادھر آؤ۔ سینے سے لگا کے توجہ دی، تاثیر اتحادی سے گزار کر واپس کیا، تو اپنے شیخ کو جا کے فرمانے لگے کہ بتاؤ کیا پا کے آئے ہو؟ فرمایا کہ میں اس بچی کا احسان مند ہوں۔ مال کی بات یہ، میں اس بچی کا احسان مند ہوں جو چیز تہجد میں نہ ملی تھی، اس کے عشق کے بعد حضرت منصور حلاج کے سینے سے مل گئی وہ چیز۔ تو فرمایا کہ تیرا علاج ادھر ہی تھا، میں یہاں اگر تو میں کچھ بھی کرتا نا، لیکن علاج تیرا ادھر تھا، کیونکہ منظر تیرے گھر کا اس گھر کا میں نے آمنے سامنے لانے تھے۔ حضرات گرامی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عشق حق کے ساتھ جل کے دے زندگی لے کر خدا کا اپنی زندگی کا سودا کر جاتے ہیں۔ اس لیے جناب رومی فرماتے ہیں خوں بہائے من جمالے ذوالجلال، خوں بہائے خود خرم کسب حلال۔ ہم جو اس کے ذات پر قربان ہو جاتے ہیں نا، اس کی ذات پر قربان ہو جاتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے، پیچھے نہیں دیکھتے۔ اس لیے بعض صوفیاء نے یہ فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا پہلے کیوں لائے؟ لوگوں کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہو گئی، پہلے آخرت کو لاتے تاکہ آخرت کماتے کماتے جو حصے میں دنیا آتی اس کے ساتھ تھوڑا سا دل لگاتے۔ ادھر تو سارا دل ہی دے بیٹھے، قیامت یاد ہی نہیں رہی کسی کو۔ تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ قیامت اس لیے دنیا اول رکھی اور لفظ آخرت بعد میں رکھا، یعنی دنیا اول اور دین کو ہم نے پیچھے اس لیے رکھا کہ تاکہ دین سے، دنیا سے گزر کر آدمی دین کی طرف جائے، اور اگر آگے سے پیچھے آئے گا دنیا اول ہوگی تو دنیا میں سے گزر کے دین کی طرف جائے گا، اور دین پھر اس کو واپس پلٹنے نہیں دے گا۔ اس لیے ہم نے پہلے دنیا سے گزارنے کا فیصلہ کر دیا۔ باریک نکتہ ہے۔ اسی نکتے کے ساتھ آگے میں ایک اور عرض کروں، یہ سب آج صوفیانہ درس ہے، اور ذہن میں رکھو سورہ جمعہ میں جو آیت آتی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ بس یہیں ختم ہوتی ہے بات۔ جب ذکر اللہ سے فارغ ہو تو پھر فضل اللہ کی تلاش کرو، اور فضل اللہ کی تلاش کے بعد پھر فذکر اللہ۔ اول بھی ذکر بعد بھی ذکر۔ فرمایا دو ذکر کے درمیان جو دنیا ملتی ہے وہی تو فضل الہی ہے۔ دو ذکر کے درمیان جو دنیا ملتی ہے وہ فضل الہی ہے، ہر مال فضل الہی نہیں۔
جو مال ملنے کے بعد ذکر کی لذتوں میں کمی نہ آئے وہ فضل الہی ہے. یہ تو عوام کی بات ہے. خواص کی بات کیا ہے؟ خوں بہائے من جمال ذوالجلال، خوں بہائے خود خرم کسب حلال. اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں، میرے سوہنے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں، میرے سوہنے ناظرین، قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضور غوث العظم حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کے موقع پر جامع مسجد محی الدین آسٹن برمنگھم کے زیر اہتمام عظیم الشان سالانہ محفل 11ویں شریف مورخہ 17 مارچ 2011 بروز جمعرات عصر تا عشاء زیر صدارت حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف آزاد کشمیر برطانیہ بر سے ممتاز علماء کرام مشائخ اعظام سناخوانان مصطفیٰ اہل فکر و نظر شرکت فرما رہے ہیں. تمام شمع رسالت کے پروانے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. خواتین کے لیے باپردہ شرکت کا اہتمام موجود ہے. دارالشفا کو برطانیہ میں قائم ہوئے 42 سال ہو چکے ہیں. دارالشفا کے انچارج جناب نصر رانا کوالیفائڈ ہربلسٹ اور ہومیوپیتھ ہیں. ہمارا ہیڈ آفس بریڈفورڈ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سروسز برمنگھم، ایسٹ لندن اور ہال اسٹریٹ میں دستیاب ہیں. پر وقت مشورے کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں. دارالشفا تجدید کی روایت معیار کی زبان ہے. For further information, please call 01274721755 now. AR ٹریول اینڈ ٹورز آپ کی خدمت میں حج اور عمرہ کی بہترین پیشہ ورانہ خدمات کے ساتھ حاضر ہیں. ہم برطانیہ کے سب سے بڑے حج کوٹا ہولڈرز ہیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق حج اور عمرہ کا پیکج بھی میرے سوہنے دیاں، میرے سوہنے. یہاں میں ایک تھوڑی سی بات کروں، دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بات کرتا چلوں کہ جہاد میں جب کافر کے ہاتھ سے چلی ہوئی تلوار مومن کے سر پہ پڑتی ہے اور سر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کی کوئی چیخ نہیں نکلتی، دنیا چھوڑ جاتا ہے، شہید ہو گیا. اسی سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو. معلوم ہوا کہ ہر قربانی دینے والے کی مرضی کو خدا نے احترام سے دیکھا ہے اور پوچھا جائے گا اسے کیا چاہتے ہو. ہر ایک سے نہیں پوچھے گا، وہ جس نے سودا کیا اسی سے پوچھے گا وہ کیا چاہتے ہو. وہ یہ کہے گا کہ مجھے واپس بھیج دے، دشمنان دین سے پھر میری لڑائی ہو، اس کے میں قتل کروں، پھر خود اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، تو کیا ملے گا تجھے قتل ہونے میں. اللہ کریم جس وقت کافر کے ہاتھ سے چلی ہوئی تلوار سب سر پہ پڑتی ہے نا، اس وقت بے پردہ تیرے جمال کا جو دیدار ہوتا ہے وہ نشہ بھولتا نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں پھر جاؤں اور اسی نشے کے جام پھر پی کے واپس آؤں. اگر لوہے کی تلوار چلی ہوئی اس کا یہ عالم ہو کہ بندہ جان، تن، دنیا، خیش و کارت، معاملات، تاج و تخت، سلطنت و بخت، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنے محبوب کی رضا، اپنے مالک کی رضا کے لیے لوہے کی تلوار کے سامنے سر رکھ دے اور بے نیاز ہو جائے. اس پر جو تلوار پڑتی ہے، اس کو جو اس وقت لذت آتی ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے نا. تو جو عشق کی تلوار سے قتل ہوتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے وہ فرماتے ہیں جناب رومی، خوں بہائے خود خرم، تم نے جو عشق کی تلوار سے ہمیں مارا ہے کیا لطف آیا ہے.
دیت بھی کیسی ملی، تیرا جمال ملا ہے، تیری ہم کلامی ملی، تیرا کرم ملا۔ حضرات گرامی، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور میں ایک بات اور آگے لے چلتا ہوں کہ حضرت عبداللہ صحابی نو مسلم نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، نیا قیدی، جو زلف رسول کا قیدی ہوا جہنم سے آزاد ہو گیا، صحابی یہ رسول کہلایا تو جنگ میں پہلی بار شامل ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ حضور میری تلوار دم کر کے دیں کہ میں جدھر جاؤں کمال کر کے دکھاؤں۔ تو آپ نے تلوار پکڑی اور ہاتھ میں دی، جاؤ عبداللہ کمال دکھاؤ۔ تو پھر لوٹ کے آئے، ہاں تو نبی پاک نے درخت کا ایک چھلکا اتارا، سیرت کی کتابوں میں ہے، چھلکا اتارا اور اس کے دائیں بازوں کے ساتھ وہ چھلکا لپیٹ دیا۔ پھر وہ واپس آیا تو عرض کرنے لگا، حضور جدھر تلوار چلتی ہے سر اڑاتی جاتی ہے، تو مجھے اب تھکا تو نہیں لیکن شوق ایک اور غالب ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ میرے ساتھی جنت جا رہے ہیں اور میں آپ کو گواہ بنا کر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، ادھر آؤ۔ وہ جو درخت کا چھلکا اس کے بازو پہ باندھا تھا آپ نے اٹھا لیا، اٹھا لیا۔ وہ گیا، ذکر نبی، ذکر خدا کی گونج میں تلوار گھماتا ہوا گیا، نہ جانے کتنے گئے اس کے ہاتھ سے، اور خود کس کے ہاتھ سے جامع شراب عشق پی کے جنت چلا گیا۔ یہ جتنے عاشق لوگ ہیں ان کی دیت رب کا دیدار ہے، ان کی دیت رب کا جمال ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، اس بری دنیا میں دنیا کی غلاظتوں سے دل کو بچا لو، نظر کو بچا لو۔ اور نظر بچاؤ اچھا ہے، نظر بچانے کے دو طریقے ہیں، یا تو منہ پھیر دو، اور اگر وہی بیماری اس طرف ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر دائیں طرف دیکھو گے، پھر آگے دیکھو گے، پیچھے دیکھو گے۔ جب ہر طرف برائی ہی برائی ہوگی تو ناممکن ہے کہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے ہوئے چلتے رہو، چل تو نہیں سکتے۔ تو پھر ہر طرف جو بیماری گلے پڑے گی تو نجات کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا آنکھ میں تو قصور نہیں ہے، قصور دل کے اندر ہوتا ہے۔ آنکھ میں تو قصور نہیں ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ ظاہری تو وہ ہوا جس پر گواہ ہے، فرشتہ گواہ ہو، انسان گواہ ہو، جن گواہ ہو، دیکھنے والے گواہ ہوں، سننے والے گواہ ہوں، سوچنے والے گواہ ہوں، لیکن جو اندر کا گناہ ہے اس کا تو کوئی گواہ نہیں، کیونکہ وہ لکھنے کے اندر آتا ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر خون موجود ہے، یہ خون کا قطرہ نکل جائے تو وضو گیا، نماز گئی، طواف گیا، سجدہ گیا، عبادت گئی، تلاوت گئی۔ ارے یہ اندر ہے، نکل جائے تو سب کچھ گیا۔ مثانے کے اندر پیشاب موجود ہے، پیٹ کے اندر غلاظت موجود ہے۔ نمازیں پڑھو، طواف کرو، ذکر کرو، قرآن پڑھو، سر پہ اٹھا کے رکھو، لیکن ذرا ہوا خارج ہوئی، ذرا پیشاب کا قطرہ نکلا، سب کچھ ٹوٹ گیا۔ پوچھتا ہوں وہی نامراد چیز اور وہی غلاظت اندر ہے تو سب کچھ جائز ہے، وہ جو نکل جائے تو سب کچھ ناجائز ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ غلاظت بھی حد کے اندر رہے تو وہ بھی پاکیزگی حکمن پاکیزہ کہلاتی ہے۔ تو انسان تو بھی اپنے حد کے اندر رہ تاکہ تو بھی پاک ہی ہو جائے، تو بھی اپنے حد کے اندر رہ تاکہ تو پاک ہو جائے۔ تو پھر ایک اور سوال ہے کہ جو دل کے اندر گناہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس پر گواہی کوئی نہیں تو پھر گناہ، جو لکھنے میں نہیں آتا پھر گناہ، جو فرشتہ دیکھ بھی نہیں سکتا پھر گناہ، جو فرشتہ سن بھی نہیں سکتا پھر گناہ، اور جس کو فرشتہ لکھے ہی نہ وہ گناہ کیوں ہے؟ ایک سوال تو ہے نا۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں اس لیے گناہ ہے کہ آپ جب خط لکھتے ہیں، معظمی بزرگوار قبلہ بالغ صاحب، تو لکھ کے سوچتے ہو یا سوچ کے لکھتے ہو؟ کسی کو کہے میرا مکان کا نقشہ بنا، جب وہ مکان کا نقشہ بننے لگے گا تو میں اور آپ دیکھتے رہیں گے، اور وہ کبھی لکیر ادھر لے جائے گا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی تکون کبھی مستطیل،
اور کبھی گول کر دے گا، کبھی لمبی، اور کبھی چپ ہو کے بیٹھ جائے گا۔ ارے اس سے پوچھا جائے کہ یہ چلتا قلم رکتا کیوں ہے، رکنے کے بعد چلتا کیوں ہے؟ تو جواب دے گا کہ نقشہ ادھر نہیں بنتا، نقشہ کہیں اور بنتا ہے۔ وہاں خرابی ہو تو یہاں بھی قلم رکتا ہے، وہاں خرابی نہ ہو تو یہاں بھی قلم چلتا ہے۔ تو زبان، گناہ، ہاتھ، کان، آنکھ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو کوئی نقشے اور اندر بنتے ہیں، اور بنانے والا کون ہے؟ اگر حق کی طرف گئے تو فرشتہ نقشہ بناتا ہے، اور باطل کی طرف گئے تو شیطان نقشہ بناتا ہے۔ تو اس لیے رب فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جس گناہ پر گواہی ہو وہ بھی چھوڑو، اور جس پر کوئی گواہی نہ دے سکے اور گناہ کی بنیاد وہی ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ اس پر مفسرین نے ایک اور قول بڑا مزدار لکھا ہے، فرمایا برا عقیدہ بھی گناہ باطنی ہے۔ جس عقیدے میں صلحاء اور انبیاء اور اولیاء کی آبرو محفوظ نہ ہو اور ہمسری با انبیاء برداشتند، یہ باطنی گناہ ہے۔ فرمایا ان کو بھی نکالو، اور جب گناہ نکل گیا، سنو میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو، جب گناہ نکل گیا اندر، تو پھر جس شے کو دیکھو گے، چونکہ اندر گناہ نہیں ہے، اندر نیکی ہے، اور وہی نیکی کا نور جب آنکھوں میں آئے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا دیا اندھیرے کمرے کو روشن کر لے اور دل سے نکلا ہوا نور آنکھوں سے آگے جائے تو پھر گناہ گناہ رہ جائے؟ اس حال سے، لیکن یہ منزل ملتی کب ہے؟ میں وہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ منزل ملتی کب ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ نمازوں سے نہیں ملتی۔ نماز صرف ارکان شریعت ہیں، پورا کرو، مگر دل کو صاف کرنے کے لیے حضرات دو ہی سلسلے ہیں، یا انتہائی خوف، تڑپتے رہو، مچلتے رہو، ڈرتے رہو، پسینہ نکلے، روتے رہو، کھانا چھوٹ جائے اور سونا چھوٹ جائے، تو پھر، یا دوسری بات یہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں ارے مزہ تو جب ہے کہ نہ تو روئے اور نہ تو سونا چھوڑے، لیکن تیرا دل پاک ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے حال سے نکل، نبی پاک کے عشق کی بٹھی میں دل داخل کر دے۔ عشق رسول کی بٹھی جب تیرے دل کو جلا کے میل نکال دے گی، یہی دل عرش اللہ بنے گا۔ جب دل عرش اللہ بنے گا تو یہ دائیں بائیں جو عرش کے کنگرے ہیں نا، تو جب دل عرش اللہ بن گیا تو سارے اعضاء عرش کے کنگرے بنیں گے۔ معلوم یہ ہوگا کہ جو نور عرش کے وسط میں آتا ہے وہ کنگروں پر بھی آتا ہے، جو نور دل پر آئے گا دل لے کر تمام جسم کے بال بال کو نور میں منور کر دے گا۔ اور اس حال میں جب آپ چلے جائیں گے تو پھر سوچ، اب رب فرماتا ہے مشتری من خدا اس تو مرا می کشد بالا کے اللہ خوشترا۔ اب تم اس قابل ہو گئے کہ میں تیرا سودا کر لوں، اب تم اس قابل ہو کہ میں تیرا سودا کر لوں، اور تم اب خریدے گئے ہو۔ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، قاضی یہ وقت ان کا مخالف ہو گئے، تو بادشاہ کو کہا کہ ایک درویش لفنگا، ننگا، بیوقوف، بیوقوف کا معنی دو تین معنی آتے ہیں۔ ایک بیوقوف اس کو کہتے ہیں کہ اس کے متعلق بعض نے کہا کہ بلا توقف، کسی ایک جگہ پر اس کا پاؤں رکتا ہی نہیں، اس کا وقوف نہیں ہے، ایک جگہ رکتا نہیں، اس کو کہتے ہیں بے وقوف، جو ایک جگہ نہ کھڑا ہو۔ بے وقوف کچھ ہے نا، یہ وقف ہو گیا، یعنی وقف ہو گیا، اب کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ ملک والا یملک، وقف کھلو ہو گیا، ایک کو جگہ کھڑا۔ اور جو بندہ ایک جگہ کھڑا نہ ہو اس کو بے وقوف کہتے ہیں، اور اسی لیے یہ بے وقوف پر اعتماد نہیں ہوتا کہ یہاں کھڑا کر کے جاؤ گے واپس آؤ گے تو یہاں ہوگا ہی نہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ وہ بے وقوف ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی یہ، تو پھر میں کیا کروں؟ اس کو شہر سے نکال دینا چاہیے۔ اچھا تو میں اس طرح کوئی عیب لگاؤ نا، میں اس کو نکالوں، پھر ابھی میں پکڑتا ہوں اس کو۔ یہ جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو سلطنت کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بلاؤ۔ جناب شفیق بلخی کو پیغام گیا کہ شاہ وقت بلاتے ہیں، آپ بڑے مزے کے ساتھ حسب عادت چلتے آئے، السلام علیکم کہہ کے آپ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا آپ نے یاد کیا مجھے؟ ہاں۔
کیا حکم ہے آپ کا؟ کہ نہیں میرا نہیں، قاضی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ قاضی صاحب فرمائے قاضی صاحب آپ کو مجھے دیکھنے کی چاہت کیسی ہوئی؟ ہم بلاخیزوں کو بلایا آپ نے، ہم خاک نوردوں کو بلایا آپ نے۔ تامل سوالات کی کیفیت دیکھی تو بادشاہ نے اپنے تیور درست کر لیے کہ فقیر ہے، بچنا ضروری ہے۔ قاضی سے کہا پوچھو کیا کہنا چاہتے ہیں، تو قاضی نے فوراً کہہ دیا بتاؤ زکوٰۃ کے مسئلے جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ 100 درہم ہو تو کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو جناب شفیق بلخی فرمانے لگے قاضی صاحب سوال ناتمام ہے، سوال ادھورا ہے، میں ادھورے سوالوں کا جواب دینے کا عادی نہیں ہوں، سوال پورا کر۔ تو قاضی صاحب مسکرائے کہ شاہ وقت دیکھا آپ نے؟ فرمایا سنبھل کے بولو، یہ کہتے کیا ہیں، جواب دو۔ تو قاضی نے پھر پوچھا کہ 100 درہم میں زکوٰۃ کتنی؟ تو جناب شفیق بلخی فرمانے لگے قاضی صاحب آپ عالم ہیں، مملکت کے قاضی ہیں، پوچھتا ہوں سوال ادھورا ہے، مکمل کرو اس کو۔ تو کہنے لگے آپ ہی مکمل کرے۔ تو فرماتے ہیں میں پوچھتا ہوں 100 میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ عوام کی بات کرتے ہو کہ خواص کی؟ عوام کی بات کرتے ہو یا خواص کی؟ تو اس نے کہا عوام خواص کی کوئی تقسیم نہیں ہے، نہیں قرآن کے اندر موجود، تم کیا کہتے ہو کہ نہیں ہے؟ اچھا بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی عوام میں 100 2.5 درہم دینے پڑتے ہیں، اور جو خاص ہوگا وہ 100 2.5 درہم دے گا۔ تو قاضی نے کہا دیکھا حضرت، بادشاہ نے کہا کہ تیرا وقت مجھے تھوڑا لگتا ہے اس لیے سنبھل کے بات کرو۔ تو کہا اچھا آپ ہی تشریح کریں۔ فرمایا عوام جن پر شرعی احکام ہیں اور وادی قرب میں نہیں پہنچے وہ 97.5 پاس رکھیں، 2.5 اللہ کے مساکین کو دے دیں، اور جو خاص ہیں جن کے لیے حکم ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کے عشق میں جل کے قریب چلے گئے اور جو اس کے عشق کی تلوار سے مقتول ہو گئے اور خون بہا لینے کے حقدار بن گئے، وہ 100 پاس کیوں رکھیں؟ جس دل میں خدا آ جائے اس دل میں 100 درہم کیسے آ گیا؟ اچھا قاضی مجھے بتا تو عوام میں سے ہے یا خواص میں سے؟ بول، اگر تو عوام میں سے ہے تو تو قاضی نہیں بن سکتا، اور خواص میں سے ہے تو تیری شکل نہیں بتاتی۔ لینے کے دینے پڑے۔ بادشاہ نے کہا کہ قاضی جی ابھی سے فارغ ہو جاؤ، اور شفیق بلخی سے فرمایا کہ اپنی مرضی کا کوئی قاضی دے دو۔ فرمایا ہمارے قاضی یہاں فتوے نہیں دیا کرتے، ہمارا قاضی جب بھی بولتا ہے وہ قرب کی منزل پر جب اس کو تھوڑا سا بوجھ نظر آئے تو اپنی ذات پر فتویٰ لگاتا ہے کہ تو پچھڑ کیسے گیا۔ کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر۔ ایک ولی اللہ یہی شعر سن رہے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ، کل میں نے ان کو خواب میں دیکھا، وہ نشہ اسی وقت پلا کے گئے ہوئے، کوئی خواب دیکھا میں اس وقت سے، پھر میں چارپائی پہ نہیں بیٹھا۔ کشتگان خنجر تسلیم را، قوال نے پڑھا تو آپ سنتے رہے، وجد میں آ گئے۔ جو عشق کی تلوار سے مرتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد نئی نئی زندگی حاصل کرتا ہے۔ سارے شعر کا خلاصہ یہ ہے۔ تو اشعار پڑھتے گئے تو آپ پر موت واقعہ ہوئی، خنجر عشق پڑی، جسم روح جدا ہو گئے۔ وہ انہوں نے پھر شعر پڑھا تو آپ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پھر مستی میں آ کے شعراء نے پڑھا، قوالوں نے پڑھا، آپ پر پھر مستی طاری ہوئی، روح جسم سے خارج ہو گئی۔ شعراء کو یاد ہی نہ رہا قوالوں کے ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے، اسی حال میں بختیار کاکی دنیا چھوڑ گئے۔ اندازہ لگائے کہ جو عشق کی اس منزل پر پہنچا کہ خالی اپنے محبوب کی نظر کی جو شمشیر چلتی ہے اس کی ادا دیکھ کے ہی روح نکل گئی، تو جن پر پڑ گئی ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے جتنے صوفیاء کرام اصل ہے یا علماء کرام، وہ جو صوفی ہیں، وہ علماء جو صوفی ہیں، اور وہ صوفی جو علماء ہیں، یہ ذہن میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم اول تصوف بعد، علم اول تصوف بعد۔ علم و تصوف جب دونوں مل کے انتہا پر پہنچتے ہیں
تو پھر کامل صوفی ہوتا ہے، نہ جسم میں کمی رہتی ہے نہ روح میں کجی رہتی ہے۔ یہ دونوں مقام قرب پر فائز ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی خنجر عشق ان پر چلتی رہتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے وہ آج کا وہ درد عشق جو تلوار بن کر روح پر گرتا ہے، خیال پر گرتا ہے، مقال پر گرتا ہے، حال پر گرتا ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ دنیا کی تلوار گرے تو بندہ قبر میں جائے، عشق کی تلوار میں لگے فرش سے بندہ عرش پہ چلا جائے۔ کیا جو فیصلہ ہے! اس لیے تو رب العالمین نے فرمایا کہ اب تو میرا مملوک ہو گیا تو مملوک ہمیشہ مالک کے پاس رہتا ہے، لہذا میں کشد بالا کہ اللہ اس طرح میرے پاس ہی رہ، اور دنیا میں رہتے ہوئے میرے پاس رہ۔ حضرات گرامی، یہ پردے اٹھ جاتے صرف جام عشق پی کے دیکھو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ وہ علماء جو صوفیاء ہیں ان کی محفل نہ چھوڑنا، اور وہ صوفی جو صاحب کمال پر پہنچ گئے ہیں ان کے حال سے باخبر رہنے کے لیے ان کے دروازے کی چوکیداری اپنے لیے نعمت غیر متراقبہ سمجھنا۔ حضرات گرامی، بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، اللہ میرے اور آپ کے حال پر اتنا کرم فرمائے کہ جب وہاں پہنچیں تو جو اس کے مقبول عاشق ہیں جنہوں نے سودے کر لیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی چلتے رہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی چلتے رہیں۔ اور یاد رکھو کہ یہ ضروری ہے تو ہر ایک کے لیے، لیکن اگر چونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اسلام کا دامن وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت غنی ہے، لیکن جو اس مقام پر نہیں پہنچے مگر ان مقام والوں کے ساتھ ہو گئے ان کے لیے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آیت پڑھ کے آؤ نا پیچھے، تو نتیجہ کیا ہے؟ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہی رفاقت جمیل و حسین ہے۔ اللہ نے ان کی رفاقت کا حکم دیا ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دوسری محفل جب ہو تو اللہ کرے کہ جتنی یہ مسجد لمبی ہے اتنی ہی چوڑی بھی ہو۔ یہ جگہ تنگ ہے، اگرچہ دل تنگ نہیں، مگر ایک فقیر، ایک درویش، ایک صوفی یہاں بیٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آبرو میں اضافہ ضرور کرے گا۔ اگر یہ تو کشادہ نہیں ہو سکتی چونکہ یہاں کے حالات ہیں، لیکن کشادہ جگہ ضرور مل جائے گی، اور اللہ کرے کہ دوسری دفعہ درس مثنوی ہو کشادہ جگہ میں۔ اللہ رحم فرمائے اور میرے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اور ان جن کا آج ذکر ہوا ہے خدا ان کی معیت نصیب فرمائے، خیالی معیت، قولی معیت، فعلی معیت، حالی معیت، حال بھی معیت میں، قال بھی معیت میں، فعل بھی معیت میں، خیال بھی معیت۔ اور آج کی محفل اللہ اس میں جو خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف فرما، اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت و محبت کے جلوے نصیب فرما، اور جو اس محفل میں شامل ہوئے ہیں خدا سب پر یکساں کرم کی بارش فرما دے۔ رب العالمین تمام بیماروں کو جسمانی روحانی جو چاہے جہاں بھی ہو، اللہ تیری رحمت ہر جگہ موجود ہے، شفا نصیب فرما، شفا نصیب فرما، شفا من کل داء نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔